فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر قائم بینچ ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود بینچ سے الگ ہو گئے۔ نیا 7 رکنی بینچ تشکیل، سماعت جاری۔ فائز عیسیٰ نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آنے تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، اسے بینچ ہی تصور نہیں کرتا۔ قانون کے مطابق ایک میٹنگ کے ذریعے بینچ کی تشکیل ہوئی ہے، جو کہ کیس کاز لسٹ میں سب سے آخر میں ہے، اس کی سماعت سب سے پہلے رکھ دی گئی۔ سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹنے کے نتائج آج جلد سامنے آ جائیں گے۔ اداروں میں تصادم کی کیفیت ملک کے لیے اچھا شگون نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں بیان۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے عدالت میں مسئلہ اٹھایا ان کے سیاسی مقاصد ہیں، یہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں التوا کی درخواست کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ کی بھی شرکت۔ رانا ثنا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عام انتخابات سے کچھ دن پہلے بلدیاتی الیکشن کرانے سے پیچیدگی ہوگی۔ 9 مئی کا جتھا الیکشن کے نتائج مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی پروجیکٹ لانچ کیا اور سہولتیں دیں، ان سب سے پردہ اٹھنا ہوگا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو وی آئی پی گاڑیوں میں لا کر ضمانتیں دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے نوجوانوں کی غلط ذہن سازی کی۔ وزیر اعظم کی پیرس میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بتائی۔ شہباز شریف نے کہا کہ نئے جائزے کے لیے پیشگی اقدامات کر لیے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، امید ہے فنڈز جلد جاری کیے جائیں گے۔ کرسٹلینا نے اپنے ادارے کے نقطۂ نگاہ سے آگاہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے پیپلز بس سروس ایپ کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گاڑیوں میں آڈیو سسٹم، یو ایس بی پورٹ، وائی فائی، الارم اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہوں گے۔ عوام اپنی شکایات حکام تک براہ راست پہنچا سکیں گے۔ آن لائن بکنگ، روٹ، کرایہ اور دیگر معلومات میسر ہوں گی۔ کارڈ سسٹم جلد متعارف کرایا جائے گا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے انٹر سال اول کے نئی داخلہ پالیسی جاری کر دی ہے۔ صوبے میں آن لائن سسٹم کے تحت داخلے ہوں گے۔ طلبہ کو ان کے گھر کے قریب داخلے دیے جائیں گے۔ A+ اور A گریڈ کے طالب علم کراچی میں کہیں بھی درخواست جمع کرا سکیں گے۔ درخواستیں 27 جون سے 20 جولائی تک وصول کی جائیں گی۔ 25 جولائی کو نتائج جاری کیے جائیں گے۔ کشتی میں ظلم کیا جاتا رہا، سمندر کا پانی پیتے رہے، 2 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ یونان کشتی حادثے میں بچنے والے حمزہ کا انکشاف۔ انہوں نے کہا کہ ہم 40 منٹ تک سمندر میں تیرتے رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 12 پاکستانی بچ گئے ہیں، 84 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ حادثے میں بچنے والوں سے تفتیش جاری۔ 167 خاندانوں کے ڈی این اے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کالعدم طالبان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ شمالی علاقوں میں برفانی جھیلوں کے پھٹنے کا خطرہ۔ وزیر ماحولیات شیری رحمان نے الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضلعی انتظامیہ کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری بڑھ جائے گا، سیلاب کا بھی خدشہ۔ بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز کی تلاش جاری۔ آکسیجن کی سپلائی ختم ہونے سے پہلے پہنچنے کا عزم۔ کینیڈا اور امریکہ کی بحریہ کے علاوہ کوسٹ گارڈ کی ٹیمیں بھی مصروف۔ آبدوز میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد ہیں، ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا صبح سویرے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ کام میں مصروف۔ مرتضی وہاب نے کہا محنت اور لگن سے شہر کی خدمت کریں گے۔ عوام 1188 پر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ میئر کراچی کا گڑھی خدا بخش کا دورہ، پی پی شہداء کے مزار پر حاضری۔
اور پی آئی اے نے بقرعید پر اندرون ملک کرائے میں کمی کر دی، تمام پروازوں پر 10% رعایت ہوگی، اطلاق 30 جون سے 1 جولائی تک ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹکٹ فوری طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔